ماں باپ کو الگ کر کے یہ کہہ دیتا ہوں اگر چاہتے ہو میاں بیوی میں میل اور محبت ہو جائے انہیں چند لمحوں کے لیے دونوں کو الگ چھوڑو. اور یہ نسخہ اتنا کارگر ہوتا ہے کہ واقعی تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنستے ہوئے آتے ہیں چونکہ جو فصال کی دونوں جڑ تھے وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کیا. لہٰذا جب محبت کا اظہار کیا تو ان میں میل محبت ہو گئی اور یہ کوئی کام اور نہیں تھا بلکہ انہوں نے سکوے کی اپنے آپ میں شکایت کی اور ایک لمحہ شوہر نے شکایت کی بیوی نے شکایت کی اور بیوی کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے. جو کام طاقت نہیں کر سکتی تھی آنسو کے اظہار نے لمحے میں کر دیا. یعنی پتا چلا محبت بہت جلدی رنگ لے آتی ہے. اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے. تم محبت کے قدم آگے بڑھاؤ نفرت کے قدم سے پرہیز کرو. بہت بڑا آزادار وہ نہیں ہے جو بہت بڑا سخت ہے. سب سے بڑا آزادار وہ ہے جو جتنا نرم ہے اتنا ہی بڑا آزادار ہے. اگر انسان بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے میں اس چیز کو قبول نہیں کروں گا میں اس چیز کو پسند نہیں کروں گا میں اتنی سی بھی بات کو پسند نہیں کروں گا تو قومیں ٹوٹ جائیں گی. تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے نرم باتوں سے نرم زبان سے باتوں کو ختم کرنے کے لیے مل جل کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ ہم کس طریقے سے اس مصیبت سے نکلیں. جب ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرا دیے گئے تو یہاں اتنی بھوک مری تھی کہ لوگ لقمے کے محتاج تھے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نفرت کرتے لیکن انہوں نے امریکہ سے ایک پروفیسر کا انتخاب کیا اور اس کو اپنے گھر بلایا اپنے یہاں بلایا اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا ہم کی زندگی ذلت کی زندگی جو جی رہے ہیں وہ کیسی ہے آپ جانتے ہیں. ہم اس ذلت کو پیچھے چھوڑ کے عزت کے عروج پہ کیسے پہنچے. اس نے کہا طریقہ میں بتا دیتا ہوں عمل کرنا تمہیں لازمی ہے. کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال تم بنائے جو بھی تمہاری فیکٹری مثلا مال بنائے اس میں ذرے کے برابر بھی اگر ایفیکٹ ہے زیرو کے برابر بھی ایفیکٹ ہے تو اسے مارکیٹ میں نہ ڈالنا اسے روک لینا اور بالکل وہی مال مارکیٹ میں ڈالنا جس میں زیرو کے برابر بھی کوئی عیب نہ ہو نقص نہ ہو. انہوں نے یہی کام کیا پلوں میں گرہ باندھ لی جس میں ایفیکٹ ہوتا تھا اسے روک لیتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں تک کہ جاپان کی مارکیٹ ساری دنیا کی مارکیٹ غلبہ پا گئی اور تھوڑی ہی دنوں میں یہ عزت کے نشان پہ پہنچ گئے. پتا چلا فکر کرنا اتنا ضروری ہے کہ جو قوم کل ذلت کے راستے پہ کھڑی تھی آج عزت کے آسمان پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور کتنے عزت کے آسمان پہ بیٹھے ہیں یہ لوگ. آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ قیمت کیا ہے آدمی یہ دیکھتا ہے میڈ ان جاپان خرید لیتا ہے. کیوں؟ ایفیکٹ نہیں ہے کمزور نہیں ہے غلط مال نہیں ملے گا. تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ تمہارا دھرم سب سے بات سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہاں تک کہ امام نے فرمایا اگر کسی شہر میں 1,00,000 شیعہ رہتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ سچا میرے شیعہ کو ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے. یہ اتنی بڑی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں کہی شاید یہ ساری مجلس پوری مجلس کا نچوڑ. اگر 1,00,000 آدمی کہیں رہتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ سچا ہمارے شیعوں کو ہونا چاہیے. اگر 1,00,000 آدمی کہیں کسی شہر میں رہتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ امانت دار ہمارے شیعوں کو ہونا چاہیے. اور جب یہ کوالٹی ہماری بن جائے گی تو بتائیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. ارے ہمارے ساتھ ساری دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے مگر شیعہ غدار نہیں ہو سکتا. شیعہ امانت دار ہے وہ خیانت کار نہیں ہو سکتا. یہ مجلسیں ہمیں اتنا مضبوط بنائے گی کہ نہیں بنائے گی؟ اور جب یہ مجلسیں ہمیں اتنا مضبوط بنائے ہم غداری کو چھوڑیں ہم امانت داری کو امانت دار ایک ایک لفظ کو امانت داری کا خیانت غیبت چوری ڈکیتی بدماشی عیاری مکاری ان چیزوں سے اپنے سماج اور معاشرے کو پاک کریں. جب ہم اپنے سماج میں لوگوں کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کریں گے تو انسان بھی ہمارے ساتھ دوسرے بھی محبت کا سلوک کریں. پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا
اور آنے کے بعد دیکھیے وہ کیا کہتا ہے.